اپنا تو اعتراف جرم کیا، 2 اور لوگوں پر الزام جو لگا دیے، چیف الیکشن کمشنر سے پہلے ہی جس دن سے الیکشن ہوا ہے اس دن سے لوگ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کہیں نہ کہیں جو ہمارے، جس نے آپ نے حوالہ دیا کہ اب یہ ریٹائر ہونے والے ہیں یا ریٹائر ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں کے ضمیر جاگ جاتے ہیں، یہ اور بھی اس قسم کے استعفے آ سکتے ہیں چاہے وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں؟ دیکھیں کمشنر پنڈی استعمال ہوئے ہیں، ہاں انہیں استعمال کیا گیا ہے. صبح میں نماز پڑھ کے سوچ رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، یہ استعمال ہوئے ہیں اور اس طرح کے ڈرامے جو ہیں وہ بہت جلد بے نقاب ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو بیانات اگر آپ دیکھیں نا، وہ کسی بیوروکریٹ کے بیانات نہیں ہیں، وہ سیاسی بیانات ہیں. جو لوگ شیروانیاں پہن کے بیٹھے ہیں میں ان کے عزائم پورا نہیں ہونے دوں گا. کمشنر کا بھی یہ کہتا ہے کس نے شیروانی پہنی ہے کس نے نہیں پہنی، سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ فیکٹ پہ بات کریں گے، آپ حقائق پہ بات کریں، کوئی ثبوت ہے وہ لے کے آئیں. آپ کے پاس کوئی جعلی اگر ووٹ آپ نے پکڑے ہیں وہ آپ دکھائیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فارم 45 غلط ایشو ہوئے ہیں تو وہ آپ دکھائیں. حالانکہ کمشنر دوبارہ میں کہوں گا کسی ڈویژن کا بھی پاکستان میں مجاز نہیں ہے کہ فارم 45 کو ٹچ کرنا دور کی بات ہے دیکھ بھی سکے، اس کی اتھارٹی ہی نہیں ہے. یہ اتھارٹی ڈی آر او لیول پہ ختم ہو جاتی ہے. اگر اس نے کوئی فارم 45 اگر کوئی کمشنر دیتا ہے، دیکھتا ہے، بانٹتا ہے، تحریر کرتا ہے تو وہ اللیگل ہے. تو لہٰذا پھر بھی آپ کے پاس اگر کچھ ہے میڈیا پہ لے کے آئیں، ثبوت ہیں وہ لے کے آئیں تاکہ اس کے مطابق جو ہے تحقیقات بھی کی جا سکیں. اور الیکشن کمیشن نے بھی تحقیقات کا بیان دے دیا ہے، ہماری پنجاب گورنمنٹ بھی تحقیقات کریں گی. لیکن یہ بڑا افسوسناک ہے کہ آپ اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے یا مستقبل میں کسی اچھی نوکری کی آفر کے لیے آپ جو ہے وہ پاکستان کے ایک الیکشن کے پروسیس کے اوپر اس طرح کا گند اچھالنے کی کوشش کریں. اور آخری بات میں یہ کروں گا جو الیکشن کمیشن میں آخری بات ایک اور کروں گا کہ الیکشن یہ ذہن میں رکھیں کہ پچھلے جو 1970 کے بعد تقریباً 12 الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں. ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہر الیکشن کے بعد دھاندلی کے الزامات لگے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو کہ انفارچونیٹ ہے. بٹ اس میں جن جن سیٹوں کے اوپر ہارنے والے امیدواروں کو اعتراضات ہوئے ہیں انہوں نے متعلقہ فورم کے اوپر رجوع کیا ہے. کئی الیکشن کے نتائج ریورس بھی ہوئے ہیں. ابھی پچھلے الیکشن میں دیکھیں میں آپ کو نام گنوا سکتا ہوں. سب سے بڑی مثال جو ڈپٹی اسپیکر کی ہے قاسم سوری کی، جو 50,000 جعلی ووٹ ثابت ہوئے، اس کے بعد وہ میرا خیال ہے کچھ 4 سال سپریم کورٹ سے صرف سٹے لے کے بیٹھے رہے. کیس ٹرائل نہیں ہوا کیونکہ وہ 50,000 کو شاید وہ نہیں ثابت کر سکتے تھے، سٹے لے کے بیٹھے رہے. واٹ آئی مین ٹو سے کہ اس طرح کے اگر کوئی کیسز آج بھی ہماری مخالف جو بھی امیدوار ہیں ان کی دانست میں کسی جگہ کوئی زیادتی ہوئی ہے، غلط ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، تو وہ اپنا ایک لیگل طریقہ اختیار کریں. وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، ہم ان کی ہیلپ کریں گے. ہم جو الیکشن کے نتائج ہیں ان کا آڈٹ کرنے میں ہم ان کی ہیلپ کریں گے. لیکن خدا کا واسطہ ہے آپ کے پی میں جیتے ہیں، وہاں پہ الیکشن کمیشن ٹھیک ہے، وہاں پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب حاجی ہیں، باقی ہر جگہ جہاں آپ ہارے ہیں وہاں آپ ہر عمل کے اوپر آپ لانتے بھیج رہے ہیں. وہ پارلیمنٹ ہے، وہ جمہوریت ہے، وہ الیکشن کمیشن ہے. سیاسی جماعتوں کے لیے اتنا مشکل ہو گیا ہے، پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بننا چاہ رہی. آپ کے لوگ جو ہیں میاں جاوید لطیف ہو گئے، کل ہمارے شو میں بیرسٹر ظفر اللہ خان یہ بات کر کے گئے ہیں. خواجہ سعد رفیق نے آج یہ بات کہہ دی ہے کہ جی ہم تو قیادت کو مشورے دے رہے ہیں اپوزیشن میں بیٹھے مت لیں حکومت، یہ کانٹوں کا تاج جو ہے وہ سر پہ مت سجائیں. تو پھر کیا حکومت کون بنائے گا؟ پی ٹی آئی نے بھی کل کہہ دیا، مطلب یہ وہ ٹائم آ گیا کہ کوئی حکومت بنانے کو تیار ہی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ موجودہ حالات جن سے پاکستان گزر رہا ہے اور خاص طور پہ جو معیشت کا بحران ہے، مہنگائی کا جو سیلاب ہے، اس میں حکومت بنانا پاکستان میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اب ہمارے پاس 2 ہی آپشنز ہیں، یا تو ہم اس چیلنج کا سامنا کرنے سے بھاگ جائیں اور یا ہم اسے ہیڈ آن لیں اور ہم کہیں نہیں ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اس سے پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے 3 دفعہ جو حکومتیں بنائی ہیں اس وقت بھی ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی تھی. چلیں اس سے کم مشکلات تھیں لیکن مشکلات تھیں. آج بھی مسلم لیگ نون جو گورنمنٹ سازی جو حکومت سازی کے حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے، یہ سوچ کے کر رہی ہے کہ حکومت بنائیں گے تو اس چیلنج کو قبول کریں گے اور حالات بدلنے کی پوری کوشش کریں گے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ موقع پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی آئے اقتدار میں، اس کے پاس ایک آخری موقع ہوگا کہ وہ پرفارم کرے اور ڈیلیور کرے، کیونکہ عوام اس وقت جھوٹے نعروں پہ اور طفل تسلیوں پہ گزارا کرنے والے نہیں ہیں. آپ کو کام کرنا پڑے گا، حالات آپ کو بدلنے پڑیں گے. حکومت بنا پائیں گے؟ کس جماعت کے ساتھ بنائیں گے؟ پیپلز پارٹی نہیں بنا رہی کیونکہ میجورٹی تو ہے نہیں آپ کے پاس. حکومت تو مسلم لیگ نون ایم کے جو میرے
علم کے مطابق بنائے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے بنائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے وزارتیں نہیں لینی ہیں, ہم شہباز شریف یا وزیر اعظم کا آپ کا جو بھی امیدوار ہوتا ہے اس کو ووٹ کر دیں گے. دیکھیں گورنمنٹ تو بن جائے گی نا. اب اگر وزارتیں نہیں لینی, اس کے بدلے وہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں, اس میں سے ان کی شرائط کتنی قابل عمل ہیں جن پہ عمل کیا جا سکتا ہے, کتنی نہیں ہیں, اسی کے اوپر ہمارے ان سے جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ فارمیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہو سکتی ہے اور ہوگی. پنجاب میں اور وفاق میں پی ایم ایل این حکومت بنا رہی ہے.